بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تشریف فرما نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن جناب اکبر الدین اویسی صاحب، ایوان مخلصہ اے پی لیجسلیٹو اسمبلی اور ایم ایل اے حلقہ چندرائن گٹا، عالی جناب احمد پاشا قادری صاحب، جنرل سیکرٹری آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین ایم ایل اے چار مینار، عالی جناب احمد بلالہ صاحب ایم ایل اے حلقہ حاضرہ، عالی جناب ممتاز احمد خان صاحب ایم ایل اے یعقوب پورہ، عالی جناب معظم خان صاحب ایم ایل اے بہادر پورہ، عالی جناب افسر خان صاحب ایم ایل اے کاروان، میرے ساتھی کارپوریٹرز، قوم کے بزرگوں، یہاں پہ بیٹھے ہوئے نوجوانوں، بیٹھ کے سننے والی میری عزت دار ماں اور بہنوں. مجلس اتحاد المسلمین ایک عوامی جماعت ہے جو کئی موضوعوں سے آپ کے درمیان میں آتی ہے. کبھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع سے کئی علماء اکرام کو آپ کے سامنے لاتی ہے اور سنتوں کے طریقوں کو آپ کے سامنے پیش کرتی ہے. ویسے ہی یاد حسین کے موضوع پہ یزیدیت اور نفرت پھیلانے والوں سے لڑنے کا پیغام دیتی ہے. وہی کئی مسئلوں پہ آتی ہے اور آج کا جو موضوع ہے حالات حاضرہ، اس کا ایک خاص موضوع یہ رہتا ہے کہ عوام کو آنے والے خطرے سے آگاہ کیا جائے اور اس سے لڑنے کی اسٹریٹجی بنائی جائے. یہ قیادت ایسی ہے جو ہمیشہ ہر موضوع سے آپ کے درمیان میں رہتی ہے. آج کل کچھ حالات ایسے بن چکے ہیں، ٹی وی میں کچھ ایسے آ رہے ہیں کہ دلی میں جن سبھائیں ہو رہی ہے اور سی ایم سیکیورٹی نہیں مانگ رہا ہے. یہ ہمارے لیے تو کوئی نئی بات نہیں ہے نا بھائی. دارالسلام تو ہمیشہ آپ کے واسطے کھلے ہوا ہے. حالات حاضرہ کے جلسوں کے اور الگ الگ موضوعوں کے جلسوں کے درمیان سے ہم آپ کے درمیان میں رہتے ہیں. سیکیورٹی کی بات آج کر رہے ہیں، وہ نقیب ملت ہے جو جب سے ایم پی بنے، جب ایم ایل اے تھے، کبھی سیکیورٹی نہیں لی. تو ہمارے سامنے یہ کون سی نئی بات آ رہی ہے؟ یہ تو مجلس اتحاد المسلمین کی کاپی ہو رہی ہے. جب آگے بڑھتے ہیں تو جب دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، تو یہ عرصے میں جب سے بلدیہ پہ مجلسی میئر کا انتخاب ہوا ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے میئر بنا، میں نے دیکھا ہے قیادت کے فیصلوں کو، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ عظیم و شان ڈیولپمنٹ کے ورکس کیے گئے ہیں. جناب اکبر الدین اویسی صاحب کی نگرانی میں اور اسد الدین اویسی صاحب کی قیادت میں کئی ترقیاتی کام ہے، جس میں مغلپورہ انڈور اسٹیڈیم کی منظوری ہے، جس میں ساؤتھ زون آفس کی چندرائن گٹے میں منظوری ہے. ایکسپریس وے جو اکبر الدین اویسی صاحب کی خاص دلچسپی ہے، وہ عالم گڑھ چورستے سے اویسی پورہ چورستے تک آنے والی ہے. کئی ملٹی پرپز اسٹیڈیمز یہاں پہ آنے والے ہیں، کئی کروڑوں کے ترقیاتی کام ہمارے کارپوریٹر بھائیوں نے یہاں پہ کرائے ہیں، کئی اسپورٹس ایکوپمنٹس آپ آ کے درمیان میں تقسیم ہوئے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جب آگے بڑھتے ہیں تو بلدیہ کے کئی موضوع پہ کونسل میں ہمارے کارپوریٹرز آواز اٹھاتے ہیں. پرسوں کا ایک کونسل کی میٹنگ تھی جہاں پہ بورڈ سرٹیفکیٹس کی کا ڈسکشن ہوا، اس پہ ہمارے ساتھی کارپوریٹر نے یہ آواز اٹھائی کہ کریکشن کے لیے بہت تکلیف ہو رہی ہے اور لوگوں کو بہت گھومنا پڑ رہا ہے، تو ون ٹائم کریکشن کی ایک پالیسی لی گئی. ایسے پالیسیاں لیے گئے جس سے عوام کو فائدہ پہنچایا جا سکے. ترقیاتی کاموں کی بے انتہا منظوری دی جا رہی ہے اور نقیب ملت کی قیادت میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ نوجوانوں، ڈیولپمنٹ کے ترقیاتی کام تو تب سے ہی چل رہے ہیں اور آگے بھی چلتے رہیں گے، مگر ہمیں جو چیز کو پہچاننا ہے، ہمیں جو چیز کے آگے بڑھانا ہے، وہ ہے ہماری قیادت کی قربانیوں کو. ہمیں دیکھنا چاہیے، نعرے دینا بالکل اپنے جنون کو اور جذبات کو سامنے لانے کا ایک بہت اچھا طریقہ ہے، مگر یہ بھی تو دیکھو کہ قیادت کس قربانیوں اور کس تکلیفوں سے جا رہی ہے. آج اچانک ہمارے درمیان میں مخالفین آتے ہیں، مخالفین آ کے آپ کے سامنے نئے نئے موضوع رکھتے ہیں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں نوجوانوں، میں بزرگوں سے ایک سوال کرتا ہوں. محمد ماجد حسین کی کوئی وجود نہیں تھا، محمد ماجد حسین کو کوئی پہچانتا نہیں تھا، آپ کے درمیان سے مجھے اٹھایا گیا. یاد ہے مجھے اس سے پہلے کا یہاں کا جلسہ جب اکبر الدین اویسی صاحب کی دھڑکتی ہوئی تقریر سننے میں خود فسلان سے تڑپ رہا ہوا یہاں پہ آیا تھا اور ان کے پیچھے نعرے لگا لیتے میں باہر نکلا تھا. آج وہاں آپ لوگوں سے اٹھا کے مجھے یہاں پہ ٹھہرایا گیا.
آپ کے سامنے اتنی بڑی عزت بخشی گئی، یہ کس کی محنتوں کا نتیجہ ہے، یہ کس کے قربانیوں کا نتیجہ ہے؟ اور آپ دیکھیے آج مخالفین آپ کے درمیان میں آتے ہیں، احمد پاشا قادری صاحب یہاں پہ موجود ہے، آپ بزرگ یہاں پہ موجود ہیں، ایسے میں مخالفین کو بتائیے جن کی کوئی پہچان تھی، جن کا کوئی وجود تھا، جن کی کوئی ذاتی شخصیت تھی، ارے اگر میں غلط ہوں تو آپ کہیے یہ اللہ کے حبیب کے بعد سالار ملت کے صدقے سے اسی سٹیج کے بدولت وہ منافقین مجلس کو اپنی پہچان ملی تھی۔ اگر میں غلط ہوں تو آپ بتائیے آج جس بنیاد سے تمہیں پہچان ملی، جس دنیا سے تمہیں وجود ملا، اس بنیاد کے پیچھے پڑے ہو، کیا سمجھ کے آگے بڑھ رہے ہو، کیا سمجھ کے ہماری قیادت پہ انگلی اٹھا رہے ہو؟ اور کس قیادت کی؟ ایک تو یہ چیز بتاؤ، کیا تم نے کبھی اپنی قوم کے لیے انگلی کٹائی؟ ارے ہمارے قائدین نے کیا نہیں کیا؟ اپنا خون پانی کے جیسا روڈ پہ بہا دیا، ایک ایک خطرہ جو ایک آنسو کے برابر تھا، جو قوم و ملت کے اساسہ تھا، اس کو روڈ پہ بہایا گیا۔ یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ آپ کی وجہ سے ہوا۔ قائدین کی کیا غلطی تھی؟ آپ اور ہم غریب مسلمانوں کے لیے جو زمینیں خالی تھی، جس پہ ناجائز قبضہ ہو رہا تھا، وہ گنڈے حسن ناصر سے چھڑانا چاہتے تھے، وہ زمین کے لیے ہماری قیادت پہ حملہ۔ ارے تم تو بتاؤ، تم کبھی ایک انگلی کاٹے؟ ارے اسد الدین اویسی صاحب کو جیل کی صحبت برداشت کرنی پڑی، کیوں کرنی پڑی؟ کیا گناہ تھا ان کا گناہ یہ تھا کہ جب اللہ کے گھر شہید ہو رہا تھا سنگاریڈی میں، تو وہاں پہ جا کے پورے اسد الدین اویسی صاحب کے ساتھ وہاں پہ پورے ایم ایل اے کے ساتھ جا کے وہاں پہ احتجاج کیا، تو کیا غلط کیا؟ اللہ کے گھر کے رستے وہاں پہ احتجاج کیا۔ اگر آپ کا ماحول ایسا ہے کہ آپ اگر قیادت ہمیں حکم دے، ہم تو جان کی بازی لگانے تیار ہیں، تم تو بتاؤ تم کب بچائے؟ تم ایک واقعہ تو بتاؤ جہاں پہ تم اپنی حدوں سے، اپنی سرحدوں سے، اپنی دہلیزوں سے آگے نکل کے قوم کی مدد کی ہے۔ کہیں کچھ بتانے کے لائق نہیں ہے، مگر صرف مخالف مجلس کو تنقید کرنا آتا ہے۔ کس بات کی تنقید کر رہے ہیں؟ غریب بچیوں کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ غریب بچیوں کے لیے اسد الدین اویسی صاحب کے پاس اسکول سے جہاں پہ فری تعلیم ہوئی ہے۔ نوجوانوں آپ جا کے دیکھیں کس قسم کی اعلیٰ تعلیم ہو رہی ہے، کس قسم کا عالی تربیت ہو رہی ہے۔ یہ قوم کا اثاثہ ہے، یہ قوم کی جد و جہد اور فکر ہے، یہ چیزوں کو ہمارے کو آگے بڑھانا ہے۔ اور یہ جب بھی کچھ ہوتا ہے، حادثہ ہوتا ہے، تو آپ کے درمیان میں کون رہتے ہیں؟ بڑی بات سے تو رکشک سے پہلے احمد پاشا قادری صاحب آپ کے درمیان میں رہتے، احمد سے پہلے ممتاز احمد صاحب آپ کے درمیان میں رہتے، انہوں نے باتیں کب آپ کے درمیان میں رہتے؟ پھر کس چیز کے اوپر وہ تنقید کر رہے ہیں؟ ترقیاتی کام کروڑوں روپے کے ہو رہے ہیں، اس کی وہ تو ایک چھوٹی سی چیز ہے، پر یہ قربانیوں کو کب پہچانو گے؟ یہ قربانیوں کے لیے کب جد و جہد کرو گے؟ یہ قربانیوں کے لیے کب تڑپو گے؟ آپ تڑپنے کا مقام ہے۔ اس سے پہلے 6-7 سال پہلے یہی چنچل گڑھا میں ایک بگل بجا تھا تو ملک پیٹ کی کامیابی، آج پھر وہی نوجوانوں کی عظیم شرکت ہے جو حبیب ملت کو سننے کے لیے تڑپ رہے۔ انشاءاللہ وہی جذبے لے کے ہم آگے